السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک۔ تو جی یہ ویڈیو ہے میری 2-3 دن پہلے کی، تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے اپنی فیملیوں میں، بچوں میں۔ جو بچے بیمار ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی والی زندگی دے، اور جو والدین فوت ہو چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو ویدر جو ہے آج کل پھر ہمارا یہاں UK میں بہت کولڈ ہے۔ جس طرح مہنگائی اوپر جا رہی ہے، سردی بھی اوپر ہی جا رہی ہے، سب کچھ اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ بس ہم انسان ہیں جو ڈھیلے بنے بیٹھے ہیں، تو کیونکہ ٹینشن سب کے دماغوں میں، دلوں میں نظر آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کرے، دعا ہی کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہوں گی کہ جب آپ ویڈیو واچ کر رہے ہوتے ہیں تو تھم ضرور لگا دیا کریں۔ تو فائنلی بچوں کے اسکول جو ہیں وہ اوپن ہو گئے ہیں 1 ویک کے بعد۔ بچوں نے 1 ویک میں جو کرنا تھا سو کر لیا، تنگ کیا، کھایا، بھاگے، روئے، سب کچھ کیا 1 ویک میں۔ میں کہتی ہوں کہ یہاں UK میں اگر ویدر نہیں ٹھیک تو بچوں کو ہم باہر بھی نہیں لے جا سکتے، اور اگر باہر نہیں لے جا سکتے تو چھٹیوں میں اندر بیٹھ کے، گھر بھی ایسے ہیں بند کہ بچے جو ہیں وہ تنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب اسکول اوپن ہوتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، فائنلی ہم باہر جا رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی اپنی تھوڑی سی روٹین سٹارٹ کروں۔ ویدر یہاں پہ جب واپس آ رہی تھی بچوں کو اسکول چھوڑ کے تو بہت ہی کلوڈی ہو رہا تھا، بارش والا، کیونکہ چھوٹی چھوٹی بارش جو ہے آج کل سٹارٹ ہو رہی ہے۔ تو بچوں کو اسکول چھوڑ کے آ کے میں نے کیا ناشتہ، ہسبینڈ کو بھی ناشتہ کروایا کیونکہ انہوں نے جانا تھا اپوائنٹمنٹ پہ، مدر ان لو کا اپوائنٹمنٹ تھا آئی ٹیسٹ کا، تو انہوں نے وہاں جانا تھا، اس لیے جلدی میں، وہ کہتے ہیں نا ہلبلی میں سارے کام کرنے۔ تو میں نے جانا تھا چکن لینے کے لیے، میں نے کوکنگ کرنی تھی، تو مجھے یہ تھا کہ بچوں کے آنے سے پہلے میں اپنا کام ختم کر لوں۔ جب وہ آتے ہیں نا تو کوئی ہوش ہی نہیں ملتا، کوئی ہوش نہیں ملتا، کچھ نہیں سمجھ آتی کیا کرنا ہے۔ ان کی کلاسز بھی ہوتی ہیں اور کام بھی بہت ہوتا ہے۔ تو برتنوں کو پھینکا میں نے جلدی سے ڈش واشر میں نے کہا تم دھلتے رہو میرے آنے تک۔ تو میں نے ہسبینڈ سے کہا آپ مجھے جاتے ہوئے شاپ پہ اتار جائیں تو واپسی میں خود ہی آ جاؤں گی، کیونکہ بارش چھوٹی چھوٹی تھی اور میرا کوئی موڈ نہیں تھا کہ میں اب امبریلا بھی پکڑوں اور شاپنگ بھی پکڑوں۔ عبایا بھی لگایا ہوتا ہے، اس کو بھی کبھی کبھی سنبھالنا پڑتا ہے، کبھی کسی چیز کو، تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں جاؤں گی، مجھے چھوڑ جائیں تو پھر میں واپسی پہ آ جاؤں گی فارغ ہو کے۔ تو ابھی بارش جو ہے وہ کبھی ہو رہی تھی کبھی نہیں، تو جب میں گئی تھی تو نہیں تھی، تو جب میں لے کے واپس نکلی ہوں تو بارش جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو گئی تھی، اور اچھی خاصی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ میں نے کہا چلو خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاؤ۔ جب ہمارا موڈ نہیں ہوتا تب وہ کام ہو جاتا ہے، تب جب موڈ ہوتا ہے تب وہ کام نہیں ہوتا۔ چلو اس کی رحمت، خوشی خوش۔ تو آتے ہوئے میں نے کلپ لیا، ویدر بہت اچھا لگ رہا تھا، ویسے ویو بہت اچھا لگ رہا تھا، گرے کلر کا، بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ اور آتے ہی میں نے اپنی چیزیں نکالی کیونکہ مجھے پہلے کرنی تھی کوکنگ۔ برتن تو میں نے ڈش واشر میں ڈال دیے تھے اور یہ بیگ سے نکل ہی نہیں رہا تھا، کیونکہ میں نے اسے کہا تھا مجھے چھوٹے والا چوزا دو، تو وہ کہہ رہا تھا میرے پاس نہیں ہے، بڑا ہے۔ تو اب بڑا دیکھیں اب کتنا بڑا اس نے مجھے دے دیا 2 kg کا۔ یہاں پہ سسٹم ایسے ہے کہ ایک فل چوزا ہے، جیسے پاکستان میں kg کا حساب ہے نا ویسے نہیں ہے۔ انڈیا میں مجھے نہیں پتا کیسے دیتے ہوں گے، لیکن یہاں پہ فل چوزے کا حساب ہے، ایک چوزا لو اور اس کا ویٹ جتنا ہے وہ آپ کا ہے۔ تو ویسے ڈرم سٹیک، جو ونگز ہوتے ہیں، تھائی ہوتی ہے، تھائی پیسز، بریسٹ پیسز، یہ سارے سیپریٹ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے چوزا لیا اور بڑا تھا، کچھ فریزر میں ڈالا، کچھ پکایا، پھر بھی بہت بڑا تھا۔ اور میں لے کے آئی چک پی وائٹ والے چنے، اور یہ بٹر اور دہی لے کے آئی ہوں، کھٹے والا تھوڑا سا بیچ میں یوز کروں گی۔ اور ٹماٹر جو ہے آج کل مل ہی نہیں رہے، بہت کم آ رہے ہیں۔ تو جو مل رہے ہیں وہ بھی کچھ بہت سافٹ ہیں، کچھ بہت سخت ہیں، کچھ ڈرائی ہو رہے ہیں، جیسے پڑے ڈرائی نہیں ہو جاتے، ایک تو نا پک کے سافٹ ہو جاتے ہیں اور دوسرا ڈرائی ہو کے سخت ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ بھی نا کچھ یہی سسٹم تھا، تو میں نے ان کو جلدی سے کاٹا کیونکہ اس میں ٹماٹو بہت زیادہ ڈالنے والی ہوں۔ اس میں جیسے کہ جس کو کہتے ہیں نا ٹماٹو چکن، ویسا میں وہ بنانے لگی ہوں۔ بچے کافی دنوں سے مانگ رہے تھے کہ آپ نے کافی ٹائم سے نہیں بنایا تو ہمیں بنا کے دیں، ہمیں وہی کھانا ہے۔ تو میں نے سوچا چلیں جی آج وہی پکاتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، جس طرح ہم دوسری کوکنگ کرتے ہیں اسی طرح یہ بھی کوکنگ تھی۔ اور کیمرے کو میں نے سیٹ کیا کیونکہ میں کبھی کبھی نا انسان تھک جاتا ہے ایک چیز کو اٹھا کے، تو اس لیے میں نے سوچا اس کو سیٹ کر کے نا آج یوز کرتی ہوں۔ اور یہاں پہ میں نے ٹماٹر دیکھیں جی کتنے زیادہ کاٹ لیے تھے، یہ سارے تقریباً سمجھے کہ 1 kg گئے ہیں ٹماٹر اس میں۔ تو فلیورنگ جو آتی ہے نا بعد میں چکن میں بہت ہی اچھی آتی ہے۔ کچھ لوگ ٹماٹو پیسٹ ڈال لیتے ہیں، میں وہ نہیں ڈالتی۔ اور یہاں پہ جنجر اور گارلک کو میں نے کر لیا تھا گرینڈ، پیس لیا تھا، کیونکہ اگر ویسے ہی
پیسٹ بنا سکتی ہوں میں، لیکن وہ تھوڑا سا ٹائم پھر زیادہ لیتا ہے، اس لیے میں نے یہاں پہ پیسٹ بنا لیا. جسٹ ٹماٹو کا نہیں بننا تھا، جنجر اور گارلک کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے. اور یہ جو میں رکھ رہی ہوں یہ مشین ایسے نہیں چھوڑوں گی، جب میں ٹماٹو ڈالوں گی تو اس کو پانی ڈال کے تو بیچ میں ڈال لوں گی، کیونکہ اس طرح پھر چیزیں ضائع ہوتی ہیں. تو یہاں پہ میں کرنے لگی تھی پیاز کو براؤن، اور میری عادت ہے کہ سالٹ میں پیاز میں ڈال دیتی ہوں، بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کھانے کا. آپ بھی ٹرائی کر کے دیکھیے گا کہ جب پیاز کو ہم براؤن کر رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت اس میں آپ نمک ڈال دیں تو پھر کھانے کا اور ہنڈیا کا فلیور دیکھیں کہ وہ بہت ہی ڈفرینٹ آئے گا. اور جی پیاز جو ہے 5 منٹ میں ہی براؤن ہو گیا تھا. اس میں نے وہ جو گارلک اور جنجر کا پیسٹ بنایا تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کیا، اس کو تھوڑا سا ہلایا جلایا، اور پھر اس کے بعد میں نے اس میں ٹماٹو ایڈ کرنے تھے، لیکن ابھی نہیں. پہلے میں نے سوچا میں مسالہ بھون لوں، کیونکہ جب بھی میں چکن ٹماٹو بناتی ہوں اس میں پہلے مسالہ کر لیتی ہوں. میں کبھی بھی نمک مرچ کا استعمال جو ہے بعد میں نہیں کرتی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ فلیورنگ نہیں آتی جو پہلے بھوننے میں آ جاتی ہے. اب ساری یہ چیزیں جس میں ٹماٹو پاؤڈر، کالی مرچ، ریڈ چلی، زیرہ کوٹا ہوا اور ساتھ میں سوکھا دھنیا، یہ چیزیں جو ہیں ہم نے یہاں پہ ایڈ کر دی. اس میں زیادہ مسالے نہیں ایڈ کرنے، جس طرح کہ بازار کا مسالہ ملتا ہے، اچار گوشت ہے یا بازار کا آپ دہی والے گوشت کا مسالہ لے لو وہ ہے. اور دہی جو میں لے کے آئی ہوں کھٹے والا، وہ میں نے گارلک اور جنجر میں بریک کرتے ہوئے تھوڑا سا ایڈ کر دیا تھا، جیسے کہ بالکل 1 سپون، جسٹ اس کی فلیورنگ چاہیے تھی. اور یہاں پہ مسالہ دیکھیں اچھے سے بن جائے تو یہاں پہ میں اب ٹماٹو ایڈ کروں گی اس میں، کیونکہ میں نے دہی ڈالا تو یہ بہت زیادہ تھک سا لگ رہا ہے. اور فلیورنگ جب اس میں آئے گی چکن میں تو بہت ٹیسٹی لگے گا. اور یہ سارے ٹماٹو میں نے ایڈ کر دیے. بیچ میں کچھ میں نے رکھے تھے، ایک ٹماٹو جو تھا وہ میرا بہت موٹا، جیسے اس کا چھلکا نا اوپر والا وہ ایسے تھا جیسے ابھی پیل کر کے اتر جائے گا، تو اس لیے میں نے اس کو موٹا موٹا کاٹ کے بیچ میں ڈال دیا کہ اس کے میں جو چھلکے ہیں نا وہ ایسے ہی نکالوں گی، جس طرح ہم چھلکا اتارنے کے لیے ہاف ٹماٹو کو کر کے بیچ میں ڈال دیتے ہیں، 4 پیسز کر کے ڈال دیتے ہیں. تو اس طرح میں نے بھی اس کو کیا تھا. تو اچھے سے جب یہ گل گئے تھے، اس کا میں نے وہ چھلکا ہے نا وہ اتار لیا تھا. آپ کو پتہ ہے یہ کتنا ایزی ہے، ہم سب کو پتہ ہے اس بات کا. تو اتنا ان کو تھوڑا سا پکانا ہے کہ یہ سافٹ ہو جائیں. جیسے ہی ٹماٹو آپ ایڈ کرو گے نا ویسے ہی چکن اس میں نہیں ڈالنا. اب یہ دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا جیسے گل گیا ہے، کیونکہ اب ہم اس میں چکن ڈالیں گے تو وہ بھی اپنا پانی چھوڑے گا. تو بس اسی میں چکن نے پک کے بہت اچھے سے ریڈی ہو جانا ہے، اور اس میں کچھ ایڈ نہیں کرنا. لاسٹ پہ بس اب اس میں تھوڑا سا اوپر سے جو گرم مسالہ مکس ہوتا ہے اس کا پاؤڈر، اور ساتھ میں گرین دھنیا وہ میں نے ڈالا، لیکن میں نے کلپ نہیں لیا تھا. لاسٹ میں جسٹ تھوڑا سا اس کو بھوننا ہے، اور نان اور اس کے روٹی کے ساتھ کھائیں، بہت ہی ٹیسٹی اور یمی سا بنتا ہے. اور دیکھیں چکن کتنا بڑا ہے، ابھی میں نے اس میں سے فریز کر لیا تھا اور ابھی بھی یہ بڑا ہے. اب کتنا فریز کروں؟ اور مجھے نا کچھ زیادہ چکن فریز والا یا میٹ فریز والا اچھا نہیں لگتا، میں نہیں کرتی ہوں. میں جب بھی لے کے آتی ہوں فریش ہی لا کے تو میں پکا لیتی ہوں. ہاں بڑی مجبوری ہو تو پھر اندر رکھ بھی لیتی ہوں، جیسے کوئی مہمان آنے کا ہو خدشہ تو پھر اندر لا کے رکھ لیتی ہوں تو وہ پکا لیتی ہوں. تو بس اب یہاں پہ یہ پکے گا، اس کو آپ نے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہلانا ہے. اور یہ دیکھیں آہستہ آہستہ سے اسی میں نے بالکل بھی اس میں پانی ایڈ نہیں کیا، اور پانی جائے گا بھی نہیں، کیونکہ چکن جو ہے اسی میں اتنا اچھے سے میرا گل گیا تھا نا، سمجھے گل کے گیا تھا، گل ہی گیا تھا، کچھ زیادہ ہی گل گیا تھا. تو میں نے اس میں پھر پانی بالکل نہیں ایڈ کیا، اور لاسٹ میں نے اس کو بھونا تھا، بہت اچھے سے بن گیا تھا، بہت نائس اور جیسے ٹیسٹی سا بنا تھا. بس لاسٹ میں نے بتایا کہ تھوڑا سا گرم مسالہ اور اس کے اوپر آپ دھنیا ڈال دیں، اور بس اس میں جو کھٹا فلیور آئے گا نا بہت ٹیسٹی ہے. اور فلیور جو اس میں دہی کا اور ٹماٹو کا میچ کر کہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ٹماٹو ڈالیں تو دہی نہیں ڈالتے، دہی ڈالیں تو ٹماٹو نہیں ڈالتے، اور کچھ جگہ پہ دونوں چیزیں اکٹھی جاتی ہیں اور وہ بہت اچھا ٹیسٹ دیتی ہیں. اور میرا بھی ایسے ہی ہوتا. آپ لوگ بھی ٹرائی کرنا اور مجھے بتانا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ ریسپی اور کیسی لگی میری ویڈیو. اگر آپ پسند آئی ہو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ ملتی ہوں کسی اور نئے ولاگ میں. اللہ حافظ.